براہ راست آپ کو لیے چلے مولانا فضل الرحمان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ چین نے اربوں ڈالر کے بڑے بڑے منصوبے یہاں شروع کیے، بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا، لیکن تمام کے تمام منصوبے جام ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گوادر کا سمندر غالباً ایشیا کا دوسرا گہرا ترین سمندر ہے۔ اتنا گہرا سمندر کہ کراچی سے بھی گہرا، ایران کے چابہار سے بھی گہرا، بندر عباس سے بھی گہرا، دبئی سے بھی گہرا، جدہ سے بھی گہرا۔ اتنا زبردست ہمارا بحری بندرگاہ، جب یہ بیچ میں دوسری حکومت آئی اور ہم لوگ وہاں پر گئے، حسن اقبال صاحب بہتر گواہ ہوں گے اس کے کہ اس کی گہرائی صرف 11 فٹ رہ گئی تھی۔ مٹی آ کر 8.5۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں وہ کیفیت، کہاں ترقی کا وہ تصور، کہاں اس بندرگاہ کی وہ اہمیت، اور کہاں یہ کہ 8 اور 11 فٹ پہ ہمارے پانی کی گہرائی رہ گئی تھی۔ اب اس کو دوبارہ گہرا کرنے کے لیے کام شروع ہے۔ کہاں سے کہاں ہمیں پہنچا دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ آڈیو ویڈیو لیک معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے۔ معیشت کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف کراچی طلحہ ہاشمی کی یہ رپورٹ۔ صدر مملکت عارف الوی کی گزشتہ روز کراچی میں تاجروں، صنعتکاروں، صحافیوں، سول سوسائٹی اور سفیروں سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے کھل کر بات کی۔ کہنے لگے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو عام انتخابات اور سینٹ انتخابات میں مدد کی۔ ذرائع نے بتایا کہ نجی محفل میں عارف الوی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت ان کے لیے خاصا مشکل اور سب پر دباؤ تھا۔ بولے 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ کی کال نہ دیتے تو انتخابات کا اعلان ہو جاتا۔ ذرائع نے بتایا کہ تاجروں نے صدر مملکت سے عمران خان کو سمجھانے کی درخواست کی۔ کہا آئی ایم ایف سے مذاکرات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر حکومت گئی تو مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ عارف الوی نے کہا کہ معیشت میں اصلاحات اور اس کی بحالی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ کہا معاف کر کے بھول جاؤ کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمران کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت کو اچھا جواب دیا۔ آڈیو ویڈیو معاملے پر نئے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے۔ مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ ذرائع کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ میں تعلقات کب خراب ہوئے وہ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب کو واپس بھجوانے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس نیب کو واپس بھجوانے کا تفصیلی فیصلہ جج محمد بشیر نے سنایا، جس کے مطابق نیب آرڈیننس کے تحت 500 ملین سے کم مالیتی مقدمات پر احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ استغاثہ کی جانب سے بتایا گیا کہ توشہ خانہ ریفرنس 118.52 ملین روپے کی کرپشن کا ریفرنس ہے۔ سیکشن 5O کے تحت صرف 500 ملین روپے یا اس سے زائد کے مقدمات ہی احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ملک کی معاشی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ پیپر کی تیاری کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں معاشی ماہرین کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں معاشی ماہرین کے اجلاس میں معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بنیادی اصلاحات کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیے ہیں جو معیشت اور گورننس پر سفارشات تیار کر رہے ہیں۔ ان گروپس میں پاکستان اور بیرون ملک مقیم ماہرین شامل ہیں۔ موجودہ حکمرانوں سے نجات کے بعد بڑی اصلاحات کے بغیر ملک اس 8 ماہ کے گرداب سے نہیں نکل سکتا۔
तो कराची में बल्दियाती हल्का बंदी में तब्दीली का इम्कान। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और मुरासला इरसाल कर दिया। बल्दियाती हल्का बंदी में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन का हवाला दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि कराची में बल्दियाती हल्का बंदी में तब्दीली का इम्कान है, जबकि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और मुरासला इरसाल कर दिया। बल्दियाती हल्का बंदी में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन का हवाला भी दिया गया है। तो कराची में बल्दियाती हल्का बंदी में तब्दीली का इम्कान है। इसी तब्दीली के इम्कान बारे मज़ीद जानें कि अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है और इस ख़त में जिक्र किया गया है कि बल्दियाती हल्का बंदियों में तब्दीली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो दायर पटिशन है उसका हवाला दिया गया है, जबकि ख़त में एडवोकेट जनरल का भी जो है कि जो कानूनी आरा हैं हल्का बंदियों के हवाले से उसका भी जो है वो जिक्र किया गया है। अब ये ख़त जबकि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच चुका है, तो अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला करेगा कि आया कराची में जो हल्का बंदियां हैं उसकी तब्दीली होगी या नहीं होगी। 15 जनवरी को कराची में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो शेड्यूल है, जबकि दूसरी जानिब एमकेएम की जानिब से जो था पहले दिन से ही इस चीज़ पर बहुत जोर दिया जा रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो है कराची में हल्का बंदियां जो है वो की जाए, असर नौ हल्का बंदियां हो। इस वक्त कराची में 246 यूनियन कमेटीज़ हैं, जबकि ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि एमकेएम की जानिब से मजीद 73 यूनियन कमेटीज़ का इजाफा करने की जो थी वो तजवीज़ दी गई थी। ज़राए अब ये कहते हैं कि कराची में इस जैसे सिंध हुकूमत की जानिब से जो अब ये ख़त लिखा गया है, तो अब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि कराची में असर नौ जो है वो जो बल्दियाती हल्का बंदियाँ हैं वो की जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, हमें अपडेट कर रहे थे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क भर में दहशत गर्दी हो रही है, अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से भागने वाले मुल्क में खाक इलेक्शन करवाएंगे। ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि जब से हाई कोर्ट ने तोशाखाना की तफसीलात मांगी हैं, उस वक्त से विफाकी हुकूमत तोशाखाना केस से भाग रही है। इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। विफाकी हुकूमत के सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। सियासत और मईशत दोनों तबाह हैं। गरीब के लिए सख्त सर्दी में लंडा बाजार के दरवाजे बंद हैं और गरीबों के पास कफन दफन के पैसे भी नहीं हैं। पाकिस्तान में दवाइयों की किल्लत है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है। क्या ये है तब्दीली? मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हुए। बिलावल भुट्टो के बैरूनी दौरों से मुतालिक बयानबाजी अफसोसनाक है। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी की पैदावार है और इंतहा पसंदी एक रवैया है, इदारा भी है, ये ग्रोह भी है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन रवैयों में होती है। आज अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर तफरीक बढ़ा दी गई है। इंतहा पसंदाना रवैये बहुत ज्यादा डिवीजन की तरफ लेके चले गए हैं। डिफरेंसेस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन नफरतें नहीं होती। खान साहब ने यह फरमाया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितने दौरे किए हैं खारजा अमूर के वजीर के हवाले से, मैंने इतने वजीर आजम के दौर पे दौरे नहीं किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली मसरूफ, पीटीआई अरकान के इस्तीफों की तस्दीक का मामला लटक गया। स्पीकर आज गढ़ी खुदाबख्श वापसी पर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। पार्लिमानी जराये का ऐसा कहना है कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मसरूफियात के बायस इस्तीफों की तस्दीक नहीं हो सकेगी। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली मसरूफ हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफों की तस्दीक का जो मामला है वो लटक गया है। स्पीकर जो कि आज गढ़ी खुदाबख्श में मौजूद हैं और वापसी पर ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। कौमी असम्बली से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, राजा परवेज अशरफ की मसरूफियात के बायस इस्तीफों की तस्दीक नहीं हो सकेगी। वकार सैयद से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी वकार, कहिएगा। जी बिल्कुल, जो पीटीआई के एमएनएज हैं उनकी जानिब से परसों जो है वो यानी जो इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल है उसका कहा गया कि वो स्पीकर के सामने पेश होंगे, लेकिन जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, जिसके मुताबिक जो इस्तीफ़ों यानी स्पीकर की मसरूफियत के बायस जो इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल है वो मजीद लटक गया है। और ज़राए के मुताबिक स्पीकर जो है वो अपना कल का दिन जो है वो गढ़ी खुदाबख्श में गुजारेंगे और इसके बाद 28 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, अहम इजलास है,
اس میں شرکت کریں گے، جبکہ واپسی پر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اسپیکر یونین کانفرنس ہے اس کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر وہاں پر ایک ہفتہ جو ہے وہ وہاں پر گزاریں گے، اس جو کانفرنس ہے اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو اسپیکر آفس ہے ان کی جانب سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ اپنے آفس میں موجود ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ وقار۔ جناب گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب، قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء پاکستان، قابل احترام وفاقی وزراء، آج کے اس محفل کے میزبان جناب مولانا اسد صاحب، جناب امیر مقام صاحب، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب زاہد اکرم درانی صاحب، اور میرے واجب الاحترام سرکاری افسران، پولیس آفیسرز، ڈیرہ اسماعیل خان کے جمعیت کے ممبران، مسلم لیگ نون کے، نواز شریف کے شاہینوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں اس علاقے میں آج آیا ہوں، تو آج ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی چند ماہ پہلے جب میں یہاں ان علاقوں میں آتا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا اور بے پناہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا اس عظیم علاقے کے بزرگوں، ماں اور بہنوں اور بچوں نے کیا۔ مجھے اس زمانے میں جب سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی تو نوشہرہ، چارسدہ، کالام اور کوہستان، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ان علاقوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ جانے کی مجھے موقع ملا، اور سوات کے وادی میں جو تباہی دیکھی اس میں زیادہ تر حصہ انسان کی اپنی غلط پلاننگ اور منصوبوں سے تباہی کا موجب بنی۔ خاص طور پر سوات ویلی میں جہاں پر دریا کے پیٹ میں گھر اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے، اس سے بڑی اور شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو رگیدتی تھی اور اپنے صوبے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ نظام کی بات کرتی تھی، دیکھتی آنکھ نے اس نظام کو زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ ایک تو جو بارشی جو تباہی ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن جو گورننس کے، حکومت کے جو بدترین، جو ناقابل معافی خطائیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا یہ ایک عنصر تھا۔ بہرکیف اس زمانے میں آپ سب نے مل کر، حکومت کے پی اور جمعیت علماء اسلام اور تمام جو سیاسی پارٹی ورکرز، پولیس، انتظامیہ، مینجمنٹ، صوبائی ادارے، وفاقی اداروں، سب نے مل کر دن رات کوششیں کی، اور الحمدللہ آج جو بنیادی جو مسائل تو حل ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس تباہی کے
جو اثرات پورے پاکستان میں موجود ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں اور گلگت بلتستان میں ہیں، یہاں پر جو پہاڑوں کا علاقہ ہے وہاں پر آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 85 ارب روپے کی خطی بلکہ 90 ارب روپے کی خطی رقم خرچ کر کے نہ صرف 25 ہزار روپیہ فی خاندان کو بنیادی امداد دی، بلکہ کمبل اور ٹینٹ اور خیمے اور ادویات ہر جگہ پہنچائیں۔ باہر کے جو ہمارے دوست ممالک اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی، لیکن تباہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنے بھی ہم وسائل جھونک دیں وہ کم ہوں گے۔ ابھی 9 تاریخ کو پھر ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں، وہاں پر ہم پاکستان کا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ تباہی جو ہمارے مقدر میں آئی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی۔ جو ایک پاکستان کا جو کاربن جو ایمیشن جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ان کے جو کاربن ایمیشن جو ہیں وہ کہیں جو ان کی جو لمٹ ہے اس سے زیادہ ہیں، مگر پاکستان بدقسمتی سے اس موسمی آفت کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے اس کے حضور ہمیں سر جھکانا چاہیے اور اسے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے، اس مصیبت سے جلد نکال دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر اور صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جب تک آپ لوگ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اپنے گھروں میں آپ سکون سے نہیں جائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کی آج جو آغاز کیا گیا ہے اس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان کی ذاتی کاوشیں اور ان کی ذاتی دلچسپی کا آج یہ مظہر ہے، اور میں مولانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی دن رات کاوشیں کی، اور اس کے ساتھ یقیناً جو باقی اتحادی ساتھیوں نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن اس میں جو لیڈ جو مین انجن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک وایا ہکلا جو موٹر وے بنی، وہ جو موٹر ویز کا معمار ہے اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زور سے آواز نہیں ہے، زور سے بولیں۔ میاں محمد نواز شریف۔ یہ اس کا خواب تھا جس نے پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ابھی میں پاکستان کی جو موٹر وے ہے اس کا جو آخری جو سیگمنٹ تھا سکھر حیدرآباد موٹر وے، اس کا سنگ بنیاد ابھی میں سندھ میں رکھ کے آیا ہوں، اور اس طرح پشاور سے لے کر کراچی تک نواز شریف کا خواب انشاءاللہ مکمل ہوگا اور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب 2017 تک کی بات ہے، اس کے بعد ہر چیز پر ایک غلاف رکھ دیا گیا اور کمبل تان کر خواب خرگوش میں وہ حکومت محو ہو گئی۔ اور یقین کریں کہ یہ جو مغربی روٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان روک تک، یہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا یہ اس کا حصہ ہے، اور جو کہ 2017 میں اس کا پورا پلان بن چکا تھا۔ جو حکومت آئی
جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ان منصوبوں کو بھی بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ترقی، خوشحالی نام کی بات ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اور مجھے ابھی میں چین ہو کے آیا تو چینی حکومت نے، میں پہلا مہمان تھا، یعنی کووڈ کے بعد کسی کو انہوں نے اگر دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی، اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی، یہ دعوت آپ کی تھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تھی، یہ آپ کی عزت تھی۔ جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی، اب بتائیے، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے، آپ خان صاحبان کو ملتا ہے، پنجاب کے عوام کو ملتا ہے، سندھ کے عوام کو ملتا ہے، بلوچستان کے عوام کو ملتا ہے، قبائلی عوام کو ملتا ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ اور پھر اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو، اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا، اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ میں بات تہمت برائے تہمت کے حوالے سے نہیں کر رہا، بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے جتنی بے توقیری ہوئی ہے، شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے۔ آج وہ دوست ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو تحفے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ تحفے، تحائف آپ لیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے، اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا۔ تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے؟ دن رات دشنام ترازی، الزام تراشی۔ تو میں چین کی بات کر رہا تھا، میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی، میری عزت کی، میرے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، میرے ساتھ احسن اقبال صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اور چینی وزیر اعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی۔ تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دورہ کیسا رہا؟ میں نے کہا کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا، اور بڑی وہ خوش دلی سے ملے، اور صاف محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ لیکن دس از جسٹ میلٹنگ آف دی آئیز، یعنی برف پگھلی ہے، کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے، لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ IMF کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، ڈیفالٹ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوالیہ، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، کسی کو شک نہیں تھا، لیکن اس قدرت کو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مخلوط حکومت کی کاوشوں سے اور تمام اداروں کی پوری کاوشوں سے اور علماء کرام مولانا صاحب کی دعاؤں سے